السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ پچھلے 12 گھنٹے کے اندر ایران، امریکہ اور اسرائیل کی یہ جو جنگ ہے اس میں ایک بہت بڑی تباہی ہوئی ہے، جس کی ڈیٹیلز اور ویڈیوز میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ 3 مختلف ہوائی اڈوں کے اوپر جو ہے وہ حملے ہوئے ہیں، ایک ساتھ 3 مختلف ایئرپورٹس کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جس میں بہت بڑی تعداد میں جہاز جو ہیں وہ تباہ کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک میں پچھلے 12 گھنٹے کے اندر جو سب سے بڑا شاک لگا ہوا ہے وہ اس وقت 55 روپے فی لیٹر پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو بڑی ہیں اس کی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے کچھ کبوتر چھوڑے اور وہ کچھ اندر کی خبریں جو ہے وہ لے کر آئے ہیں، اور ایک بری خبر جو ہے وہ اس سلسلے میں تھوڑی دیر میں آپ کو دوبارہ دینے جا رہا ہوں۔ سوری، میں آئی نو آئی ایم دا کیریئر آف بیڈ نیوز، لیکن میں کیا کروں، جو اصل بات ہے مجھے آپ کو ایک کڑوا گھونٹ جو ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا کہ سچ کیا ہے اور صورتحال کیا ہے۔ یہ میں ویلاگ کے آخر میں چل کے جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک جو ہے وہ آپ ضرور دیکھیے گا۔ تو خبریں کافی زیادہ ہیں، اس سے پہلے آپ سے رکواست کے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ 30 لاکھ سبسکرائبرز سے اب صرف چند قدم کی دوری پہ میرے خیال میں 4 یا 5 ہزار سبسکرائبرز جو ہیں وہ رہ گئے ہیں۔ آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے انشاءاللہ یہ نمبر جو ہے وہ ضرور اچیو ہوگا، اور بہت جلدی، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنی جلدی یہ نمبر اچیو ہوگا، بٹ وی آر جسٹ اراؤنڈ دا کارنر، تو آپ کی مدد جو ہے اس میں درکار ہوگی۔ اچھا جی، سب سے پہلے ذرا میں سیکیورٹی سچویشن کے بارے میں آپ کو بتا دوں، اس کے بعد جو ہے وہ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے۔ پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی انکلوژن کے حوالے سے، کیا پاکستان انکلوڈ ہونے جا رہا ہے یا پاکستان جو ہے اس کو اس سارے معاملے کے اندر شامل کیا جا رہا ہے، کس حد تک شامل کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، کیونکہ اس حوالے سے بھی ایک نئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی۔ لیکن سب سے پہلے جو اپڈیٹ ہے وہ جناب یہ ہے جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے 8ویں روز امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر مزید حملے کیے ہیں۔ تہران میں مہر آباد ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ دھماکے ہوئے ہیں۔ یہ کل رات کی فوٹیجز ہیں جو دور سے بنائی گئی ہیں، اور صرف اگر آپ ایکچولی اس کو غور سے دیکھیں، میں ایڈیٹر صاحب کو کہوں گا اس کو ذرا زوم ان کر کے دکھائیں کہ جو دھماکے کی نوعیت ہے وہ کتنی دور سے یہ فوٹیج بنی ہوئی ہے، لیکن آگ کا جو گولا ہے وہ کس حد تک بھڑکا ہے اور شعلے جو ہے وہ کس طرح ہوا میں بلند ہوئے ہیں، اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ دور سے ان کے ایئرپورٹ کی جو ہے یہ فوٹیج بنی ہوئی ہے۔ اور امریکہ نے یہ کہا ہے کہ جی ہم نے ایران کے 43 جہاز جو ہیں وہ تباہ کر دیے ہیں۔ یہ دوبارہ میں بتا رہا ہوں، اٹس اے کلیم، اوبیسلی ہمیں انفارمیشن کو ویریفائی کرنا بہت مشکل ہے جنگ کی صورتحال کے اندر، لیکن ہم آپ کو جو ان کا کلیم ہے کم از کم ہم صرف وہ آپ تک جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ ایئرپورٹ کی تہران کا یہ ایئرپورٹ ہے جس کی فوٹیج جو ہے یہ دور سے بنائی گئی ہے، اور دور سے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ جس طرح بمباری کی گئی ہے وہ اچھے خاصی ہیوی بمبارڈمنٹ جو ہے وہاں پہ ہوئی ہے ان کے ایئرپورٹ کے اوپر۔ ادھر تہران کے مغربی حصوں میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں۔ اسرائیل اور امریکی بمباری سے ایران میں شہید افراد کی تعداد اب 1332 ہو چکی ہے۔ شہداء میں 198 خواتین اور طبی عملے کے 8 ارکان بھی شامل ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جو ہے ورلڈ وار 2 کے بعد سے ایک ہمیشہ، بلکہ اس سے پہلے سے یہ رول جو ہے وہ بنا ہوا تھا کہ جناب کبھی بھی ہاسپٹلس کو، میڈیکل سٹاف کو، ایمبولینسز کو، نرسز کو، ڈاکٹرز کو کبھی بھی جو ہے وہ ہٹ نہیں کیا جاتا وار میں، لیکن یہاں پہ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ 8 افراد جن کا طبی عملے سے تعلق تھا وہ بھی اس میں شہید ہو چکے ہیں، اور خواتین کی تعداد 198 ہو چکی ہے۔ اسرائیل کی لبنان میں بھی جو ہے وہ بمباری جاری ہے، اور لبنانی شہر القدس میں اسرائیلی حملے میں اقوام متحدہ کے امن فورس کے 3 اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو فوٹیجز جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایک اور اینگل سے اسی ایئرپورٹ کی یہ فوٹیج ہے، مہر آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی، جو تہران کا یہ ایئرپورٹ ہے، اور اس سے آپ ذرا آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ دھماکے لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر جو ہے وہ کس طرح بمبارڈمنٹ جو ہے وہ کل رات کو یہاں پہ ہوئی ہے۔ اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ بوئنگ 747 جو ان کے جہاز تھے وہ بھی وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، انہیں بھی جو ہے یا تو وہ تباہ ہو چکے ہیں، نقصان ہوا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اس وقت ایکسیس کی بالکل کل رات کی فوٹیج ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ سو وی ڈونٹ نو کہ اس وقت ایگزیکٹلی وہاں پہ ایئر کرافٹ جو ہیں وہ ان کی کیا صورتحال ہے، لیکن امریکہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ 40 سے زیادہ جہازوں کو جو ہے وہاں پہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہے، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے۔ یہ تہران کے یہ مناظر ہیں، اور یہ اچھی خاصی لمبی فوٹیج ہے، لیکن اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بیسکلی اس وقت اس شہر کی کیا صورتحال ہے۔ مطلب لوگ کافی حد تک سڑکوں پہ کے اوپر جو ہے وہ کم ہے۔ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ دور سے جو ہے وہ آپ کو دھوئیں کے بادل جو ہے وہ اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔
لوگ زخمی ہوئے ہوئے ہیں, سڑکوں کے اوپر موجود ہیں. اگر کہیں پہ بمباری ہوئی ہو تو ظاہری بات ہے ان کو مدد فراہم کرنے کے لیے بھی جو ہے بہت مشکلات ہیں. صرف اور صرف یہ نہیں, اس شہر کے پورے انفراسٹرکچر کو بھی جو ہے وہ تباہ کیا جا رہا ہے. سڑکوں کو, ایئرپورٹس کو, اسکولوں کو, ہاسپٹلس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. گاڑیاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وہاں کے لوگوں کی, جو مقامی لوگ ہیں. یہ لیٹسٹ فوٹیج جو ہے آئی ہے تہران سے, مطلب پچھلے 2-3 دن کے اندر جو ہے یہ ڈفرینٹ کلپس جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں. تو اس کے اندر عام شہری بھی جو ہے وہ اس کی وجہ سے ٹارگٹ ہو رہے ہیں. اب میں صرف 1 منٹ کے لیے سوچتا ہوں کہ ظاہری بات ہے اگر آپ بھی ایک باپ ہیں یا ایک ماں ہیں تو وہاں کے جو بچے ہوں گے تہران کے اندر, ان کے اوپر اس وقت کیا گزری ہوگی, جو اس سارے مطلب جنگی صورتحال کے اندر سے یہ گزر رہے ہیں. ان کا جو ٹراما ہوگا, جو مینٹل ٹراما ہوگا, کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ رات کو اگر جب بمباری ہوئی یا اگلا بم جب فائر کیا جائے گا تو کیا وہ آپ کے گھر کے اوپر گر سکتا ہے یا آپ کے دفتر کے اوپر گر سکتا ہے. وی ڈونٹ نو. آئی ایم پریٹی شیور کہ اس وقت جو ہے سپلائز ان کی صرف میں اس وقت بامز وغیرہ کی بات نہیں کر رہا, میں دفاعی سامان کی بات نہیں کر رہا, میں کھانے پینے کی اشیاء کی, میڈیکل سپلائز کی میں بات کر رہا ہوں کہ آئی ایم پریٹی شیور کہ اس حوالے سے بھی ان کو شارٹیجز کا جو ہے وہ سامنا ہوگا, کیونکہ یہ ایک لٹرلی کارپیٹ بامبنگ کی جا رہی ہے. اس وقت تہران شہر کی کارپیٹ بامبنگ کی جا رہی ہے, جبکہ مطلب ایسی ابھی یہ مثال کے طور پہ بسز کو, ٹرانسپورٹس کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ میزائل کیریئرز نہیں ہیں, یہاں سے کوئی فائرنگ نہیں ہو رہی, یہ لوگ لڑ نہیں رہے, یہ عام شہری ہے جن کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو ایک خوفناک مناظر جو ہیں یہ وہاں سے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور فوٹیج بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور یہ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی جو ہے یہ فوٹیج ہے, جو لیٹسٹ فوٹیج جو ہے وہ آئی ہے, اور یہ ہمیں آج صبح ہی ملی ہے. اب اس کے اندر جو ہے دبئی ایئرپورٹ کو کی دور سے جو ہے یہ فوٹیج بنی ہوئی ہے. وہاں سے اس ایریا سے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ دھوئیں کا بادل جو ہے وہ اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, کہ اس کا مطلب ہے یا تو یہاں پہ کوئی ڈرون گرا ہے یہاں پہ, یا پھر کوئی میزائل گرا ہے. اور یو اے ای میں سے ویسے بھی اس وقت انفارمیشن چاک آؤٹ کرنا جو ہے بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے, کیونکہ وہاں پہ تو وہ اعلان کر رہے ہیں, وہ اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ کسی قسم کا, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ خبر چل رہی ہے کہ جناب دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آپریشنز اب عارضی طور پہ معطل کر دیے گئے ہیں. پچھلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر چند فلائٹس جو ہیں وہ دبئی سے لوگوں کو ایویکویٹ کرنے کے لیے جو ہے ہوئی تھی. اب یہ خبر آ رہی ہے کہ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر فی الحال اسے بند کر دیا گیا, آپریشنز معطل کر دیے گئے ہیں. اینڈ آئی ایم پریٹی شیور یہ جو فوٹیجز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ یہ جو بمباری ہوئی ہے یا کوئی ڈرون آ کے گرا ہے. اس کے علاوہ یہ جناب عراق کی فوٹیج جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے, اور یہ ایک امریکی ملٹری وہاں پہ بیس ہے, وکٹوریا بیس اس کو کہا جاتا ہے, یہ کیمپ وکٹوریا کمپلیکس بھی کہا جاتا ہے, بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے بالکل ساتھ ہی جو ہے وہ یہ جگہ ہے. اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ دور سے جو ہے وہ آگ کے شعلے جو ہے وہ بھڑکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور آگ کی شدت جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے وہ زیادہ ہے. سو ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دبئی, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایران, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ عراق. سب کے ایئرپورٹس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور مطلب اس ایسی صورتحال میں جو ہے وہ مطلب ایران تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم امریکن بیسز کو بیسکلی ہٹ کر رہے ہیں, لیکن دبئی جو ہے, دبئی میں تو کوئی امریکن بیس ایئرپورٹ کے اوپر تو موجود نہیں ہے, لیکن اس کو بھی نقصان پہنچا ہے. تہران کے اوپر تو میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ویسی فوٹیج دکھائی ہے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے. اس کے علاوہ یہ جناب ایک اور تصویر جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور سپتنک جو ہے اس نے یہ بتایا کہ جارڈینین ایئر بیس کے اوپر جو ہے وہ یو ایس کا جو تھرڈ ریڈار سسٹم ہے وہ کس طرح تباہ ہوا ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی مفاق سالٹی ایئر بیس سسٹینز ڈیمیج, دا سسٹم از یوز فار ڈیٹیکٹنگ اینڈ ٹریکنگ بیلسٹک میزائلز. تھرڈ ان کا جو ریڈار ہے اس کو بڑا شدید نقصان پہنچا ہے, وہ ناکارہ ہو کے رہ گیا ہے, اور وجہ یہی ہے کہ ایرانی میزائلز کے ذریعے جو ہے اس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے. دوسری بات یہ ایک اور خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اب اپنی جو لو رینج اپنے میزائلز ہم نے استعمال کرنے تھے وہ اب ہم نے کر لیے ہیں, ہم اب اگلے فیز کی طرف جانے لگے ہیں, اور اپنے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ میزائلز کے ساتھ جو ہے وہ ہم اٹیکس سٹارٹ کرنے لگے ہیں. سو کیا آنے والے دنوں کے اندر جو ہے یہ جنگ مزید خوفناک ہونے جا رہی ہے, کیونکہ آلریڈی مطلب میں جس طرح میں بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ آئی ایم جسٹ تھنکنگ اباؤٹ دا ایرانینز, کہ ان کے اوپر جس طرح کی بامبنگ ہو رہی ہے وہاں پہ کیا ان کے حال ہوں گے. تو اب جب اگلی سٹیج کے اندر جائے گی تو ظاہری بات ہے جنگ جو ہے وہ اور بھی زیادہ خوفناک ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اسرائیل میں کوریج کے دوران بھارتی صحافی نے تباہی کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تل ابیب میں تباہی کے مناظر ہیں, 100 میٹر نیچے سرنگیں بھی میزائلوں سے جو ہیں وہ لرز رہی ہیں. یہ اسرائیل کی صورتحال کے اوپر بھارتی صحافی رپورٹ کر رہا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اس نے کہا ہے کہ جی 100 میٹر نیچے جو سرنگیں ہیں وہ بھی میزائلوں سے لرز رہی ہیں. بھارتی صحافی نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل میں لاشوں اور زخمیوں کی تصویریں لینے کی بھی اجازت نہیں ہے, ہسپتال جانے کی اجازت نہیں ہے,
تباہ عمارت کی تصویر یا ویڈیو بنانے پر بھی پابندی ہے. انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی ٹیکنالوجی کا چرچا سنا تھا مگر یہ ٹیکنالوجی ناکام ہوتے ہوئے ہم نے دیکھی ہے, کیونکہ وہاں پہ بھی اسرائیل کے اندر بھی جو ہے ویسی تباہی ہو رہی ہے. ادھر روس نے یوکرین کے اوپر جو ہے وہ راتوں رات ڈرون اور میزائلوں سے جو ہے وہ حملہ کیا ہے. یہ وہاں کی فوٹیج ہے جو یوکرین کے اوپر رشین اٹیک ہوا ہے, اور ڈرون اور میزائلز کے ذریعے جو ہے ان کے انرجی انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا, اور وہاں کی یہ فوٹیج جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. اس سے اب آپ یہاں پہ بھی تباہی اور بربادی اور آگ ہی آگ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان فوٹیجز کے اندر کہ کس طرح جو ہے وہ رشیا کی جانب سے وہاں پہ جو ہے یہ اٹیکس کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ امریکی سینٹکام نے جناب ایران جنگ کے 7 دنوں کی تفصیلات جاری کی ہیں. ایران کے 43 بحری جہازوں کو تباہ کر دیا گیا ہے اور ایران میں 3000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے, یہ کہنا ہے سینٹکام کا. سینٹکام نے کہا ہے کہ جی ایران نے مشرق وسطیٰ میں 12 ممالک میں سویلین اہداف کو نشانہ بنایا ہے. ایران نے بحرین میں رہائشی علاقے میں 60 ڈرون حملے کیے, یہ حملے ناقابل قبول ہیں اور ان کا جواب دیا جائے گا. خطے میں معصوم لوگوں کو درپیش خطرے سے نمٹنے کے لیے کام انہوں نے کہا ہے جی ہم کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ امریکی دفاعی ساز و سامان بنانے والی جو کمپنیاں ہیں ان کی 7 کمپنیوں کے حکام سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ملاقات کی ہے, اور امریکی دفاعی کمپنیوں نے جدید ہتھیاروں کی پیداوار 4 گنا بڑھانے کا انہوں نے اب وعدہ کر دیا ہے. ٹرمپ کے مطابق دفاعی پیداوار میں توسیع اجلاس میں 3 ماہ پہلے ہی جو ہے یہ معاملات ڈسکس ہونا شروع ہو گئے تھے کہ جناب ہمیں ایمونیشن اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ زیادہ چاہیے ہوں گی. تو اب ان کمپنیز نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم اپنی سپلائز اور شفٹ جو ہیں اس کو مزید انکریز کر دیتے ہیں. درمیانے اور نسبتاً زیادہ درجے کے ہتھیاروں کا تقریباً لامحدود ذخیرہ ہے. ان ہتھیاروں کو وینزویلا میں استعمال کیا, ایران میں بھی استعمال کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے ہتھیاروں کے لیے تقریباً $50 ارب کے اضافی دفاعی بجٹ کی سفارش جو ہے وہ کی گئی ہے. یہ بجٹ پہلے سے منظور شدہ $150 ارب کے دفاعی اخراجات کے علاوہ ہے. تو یعنی امریکہ اس جنگ کے لیے یا دفاعی تو نہیں ہے بلکہ حملہ آور ہونے کے لیے جو ہے وہ $200 ارب جو ہے وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں. اس کے علاوہ ٹرمپ انتظامیہ نے اسرائیل کو $151.8 ملین مالیت کے ہتھیار جو ہے وہ فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے. اس فیصلے کے لیے ہنگامی اختیار استعمال کیا گیا ہے تاکہ کانگریس کی نظر ثانی کی شرط کو ختم کیا جا سکے, جبکہ واشنگٹن اور تل ابیب ایران پر حملے جو ہے وہ اس وقت جاری رکھے ہوئے ہیں. اور امریکی محکمہ خارجہ کے بیورو آف پولیٹیکل ملٹری افیئرز کے مطابق اس مجوزہ فروخت میں 12,000 BLU 11110A/B جنرل پریز بم باڈیز جو ہیں وہ شامل ہیں جن کا وزن 1000 پاؤنڈ ہے. اس کے ساتھ انجینئرنگ, لاجسٹکس اور تکنیکی معاونت کی خدمات بھی جو ہیں وہ اسرائیل کو فراہم کی جائیں گی. یہ 1000 پاؤنڈ کا بم جو ہے وہ اب اسرائیل کو دیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے, اور اس کا مطلب ہے کہ جب وہ دیا جائے گا تو پھر وہ بھی عنقریب جو ہے اس جنگ کے اندر استعمال ہونے والا ہے. امریکہ اسرائیل اور ایران جنگ کے باعث بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران عالمی توانائی مارکیٹوں کے اندر شدید اتار چڑھاؤ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. اور میں اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ لیٹسٹ, یہ بالکل اسی وقت کی پرائسز ہے, لائیو پرائسز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. 92.69 کل رات کو جب میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی, جو آخری میری ویڈیو آئی تھی, تو اس کے اندر $92 کے اوپر جو ہے وہ آئل ٹریڈ ہو رہا تھا. اب یہ مزید انچ اپ کر گیا ہے اور تقریباً $93 کے قریب جو ہے وہ پہنچ گیا ہے. یعنی کہ ہر چند گھنٹوں کے بعد جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور اگر صورتحال یہی رہی سو میرے خیال میں سینچری جو ہے وہ ہم بہت عنقریب دیکھیں گے, شاید $100 جو ہے یہ پرائس مزید آگے بڑھ جائے. بائی دا وے میں اس بارے میں ویسے میں نے آخر میں بات کرنی تھی لیکن اب میں آپ کے ساتھ شیئر جو ہے میں کر دیتا ہوں. میری اپنے ایک ذریعے سے بات ہوئی ہے جو پیٹرولیم انڈسٹری کے ساتھ جو ہے وہ افیلیٹڈ ہیں, اور میں نے ان سے پوری ڈیٹیل پوچھی ہے کہ پچھلے 12 گھنٹے میں کیا ہوا ہے. تو میں چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو سب سے پہلا میں نے سوال یہ کیا کہ جو $55 کا جو جھٹکا مارا ہے کل رات کو حکومت نے پاکستانیوں کو, اس کے بعد اس وقت پیٹرول پمپ کے اوپر سچویشن کیا ہے. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جی اب یہ ہوا ہے کہ رش ابھی بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ رش نہیں ہے, لیکن پہلے سے اب نسبتاً کم ہو گیا ہے. اب یہ صورتحال ہے کیونکہ ظاہری بات ہے ایک تو پرائس جمپ اتنا بڑا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے اب ذرا وہ سمجھ گئے ہیں کہ ہاں جی انہوں نے جو قیمتیں بڑھانی تو بڑھا لی ہیں, تو اب یہ جو ہے وہ پیٹرول مل جائے گا آرام سے, کوئی اتنا ایشو نہیں. تو ابھی وہ والی بات نہیں ہے جو کل تھی, پچھلے 24 گھنٹے پہلے تھی, لیکن ابھی بھی لوگ بھروا رہے ہیں رش احتیاطاً جو ہے, ظاہری بات ہے وار کی سچویشن ہے. دوسری بات انہوں نے مجھے یہ کہی کہ جی سچویشن اتنی خراب ہو چکی ہے, مطلب کہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے سیالکوٹ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا جہاں پہ پیٹرول بھرانے کے اوپر جو ہے وہ لائنیں لگی ہوئی تھیں اور وہاں پہ لوگوں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے اور وہاں پہ فائرنگ ہو گئی, اور یہ ویڈیو فوٹیج آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ گولی چلی ہے اور ایک شخص جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا ہے. تو مطلب لوگوں کا غصہ جذبات جو ہے وہ اس حد تک زیادہ ہے. مجھے جس شخصیت سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی میرے بھی پیٹرول پمپ ہے
اور وہاں پہ سچویشن یہ تھی کہ جیسی حکومت نے اعلان کیا کہ جناب 55 روپے فی لیٹر ہم پرائز بڑھا رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے ہم نے بھی بڑھانی تھی. ہم نے جا کے اپنے میٹرز کو جو ہے وہ دوبارہ اس کے نمبرز کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. تو جب ہم وہاں پہ کرنے لگے تو وہاں پہ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ لڑنا شروع ہو گئے کہ جی آپ یہ نہیں کریں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے جو شخص پچھلے آدھے گھنٹے سے لائن میں کھڑا ہوا ہے اور جب وہ اس کی باری آنے لگی ہے پیٹرول کی، تو اب وہ پیچھے مثال کے طور پہ اور کچھ نہیں تو 20 25 30 40 گاڑیاں اگر کھڑی ہوئی ہیں اور ایک دم آپ پیٹرول کی قیمت 55 روپے بڑھائیں گے تو پھر اگلا جو ہے وہ لڑنا شروع کر دیتا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، ہم تو لائن میں پہلے سے کھڑے ہوئے تھے. تو سوال یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جی مجھے 15 سے پولیس کو بلانا پڑا، مجھے پولیس کو امن و امان کے لیے مجھے بلانا پڑا، اور اس کے بعد وہاں پہ جو ہے پولیس کی موجودگی کے اندر جو ہے وہ ہم نے جو مشینیں تھیں ان کے نمبر ہم نے چینج کیے. 300 مطلب اس کی پرائس میں جو ہے وہ 55 روپے کا ہم نے اضافہ کیا. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا کہ ان کے سورسز یہ بتاتے ہیں کہ ایکچولی پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی کوئی 35 سے 37 روپے بڑھنی تھی ایکچولی، اور ڈیزل کی قیمت ایکچولی 70 روپے بڑھنی تھی. یہ دونوں میں یہ فرق تھا. پیٹرول کی قیمت ایکچولی اتنی نہیں بڑھنی تھی، ڈیزل کی بہت زیادہ بڑھنی تھی 70 روپے. لیکن ڈیزل کی قیمت میں 70 روپے بڑھانے کا مطلب ہے ٹرانسپورٹ سیکٹر ہٹ ہونا اور آپ کے کسان جو ہیں وہ ہٹ ہونا، کیونکہ ڈیزل آبویسلی یا تو ٹرانسپورٹ میں بہت استعمال ہوتا ہے یا پھر جو کسان جو ہیں وہ اس کا کافی استعمال کرتے ہیں ٹریکٹرز وغیرہ اور اس کے لیے. تو اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ ایون آؤٹ کیا گیا اور پیٹرول کی قیمت اور زیادہ بڑھا دی گئی اور ڈیزل کی قیمت نسبتاً جو ہے وہ کم بڑھائی گئی. کتنا وہ فرق ہے پھر بھی، مطلب 55 روپے اور 70 روپے میں 15 روپے کا فرق ہے. دوسری بات یہ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ اب تو ہفتہ وار ہونا ہے نا، مثال کے طور پہ کل رات کو جو جھٹکا لگ گیا ہے کہ جمعے اور ہفتے کی درمیانی، اب یہ ایک ہفتے کے بعد یہ دوبارہ باری آنے لگی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ اب مت سوچیے گا یہ جناب 55 کا جھٹکا لگ گیا ہے تو اب یہ صورتحال جو ہے ویسی چلے گی، ابھی ایک اور جھٹکا آنا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کے خیال میں پرائز کے والے، انہوں نے کہا دیکھیں یہ جو 55 کا جو جھٹکا مارا ہے نا انہوں نے، یہ بڑا جھٹکا تھا اور یہ تو انہوں نے مار دیا. لیکن میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، یہ ظاہری باتوں کی ایکسپیکٹیشن ہے، یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میری ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ 10 سے 15 روپے مزید بڑھ جائے، اگلے ہفتے 10 سے 15 روپے مزید بڑھ جائے. اب دوسرا میں نے کہا جی اگر ظاہری بات ہے آپ لوگ تو یہاں پہ جو پیٹرول والے ہیں وہ تو 4 5 روپے اگر بڑھنا ہو نا تو تبھی اپنی سیلیں بند کر دیتے ہیں کہ جی ایسے نہیں دینا کہ سانوں پتہ لگ گیا 4 5 روپے بڑھنے لگا. تو یہاں پہ اگر اب 55 کے اوپر تو خیر لوگوں نے اربوں کمائے ہیں، وہ آگے جب 10 15 کا فرق آئے گا تو پھر یہی کام شروع ہو جائے گا کہ نہیں جناب پیٹرول نہیں دینا، پیٹرول نہیں دینا. انہوں نے کہا جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ پیٹرول پمپوں کو پیچھے سے کمپنیز نے جو ہے پیٹرول کم دینا شروع کر دیا. ہم جتنا مانگتے ہیں وہ اتنا دے ہی نہیں رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ ریشننگ کر کے جو ہے ہم دے رہے ہیں، تو ہم آپ کی سیلز کو دیکھتے ہوئے بس جتنی آپ کی ڈیمانڈ ہے اتنے آپ کو دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے، جبکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. پہلے مثال کے طور پہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ ایک دفعہ ٹینکی بھرواتے تھے، وہ 3 دن 4 دن چلتی تھی گاڑی میں جا کے پھر پیٹرول بھروا لیتے تھے. اب کیا صورتحال ہو رہی ہے کہ سوئی جو ہے وہ 1 انچ بھی نیچے آتی ہے کہ اندر جاؤ جا کے پیٹرول بھراؤ، پیٹرول آپ کی گاڑی میں فل ہونا چاہیے. لوگ اس نظریے کے ساتھ، بلکہ مطلب لوگوں کا تو بس نہیں چل رہا، کنسر لے کے وہاں پہ پہنچ جائے کہ بھجن اس کو بھی بھر دیں. یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، پینک سچویشن ہے نا یہ ہے. تو مجھے انہوں نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا کہ جی ساری صورتحال کے اندر لوگ جو ہیں وہ پیٹرول پمپ والوں کے ساتھ تو لڑ رہے ہیں کہ جناب آپ نے قیمت بڑھا دی، جبکہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے پیچھے سے. اصل جا کے آپ نے سوال کرنا ہے تو جا کے، یا میڈیا کے نمائندے جو ہیں انہوں نے کہا جی پیٹرول پمپوں پہ جا کے جو میڈیا کے لوگ جاتے ہیں، یہ رپورٹرز جاتے ہیں وہاں سے رپورٹ کرتے ہیں، آئل کمپنیوں کے دفتروں میں جائیں نا، جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں آپ ان کے دفتروں میں جائیں، ان کے سٹاکس جا کے وہاں پہ جا کے گراؤنڈ میں دیکھیں نا. پیٹرول پمپ تو آسان ہوتا ہے، سڑک کے کنارے ہوتا ہے، گڈی روکی چلو جی یہیں سے جو ہے رپورٹنگ شروع کر دیا، بتانا شروع کر دیا، یا لوگوں کا پہلا ریاکشن ہی ہوتا ہے. جبکہ ایکچولی وہ جو پیٹرول پمپ ہوتا ہے نا وہ بیچارے کسی پرائیویٹ بندے کا ہوتا ہے. وہ ہوتے ہیں کمپنی آپریٹڈ بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ پرائیویٹ مالکان کے ہوتے ہیں. اصل جو دہاڑی لگائی ہے، جو اربوں روپیہ بنا ہے اس 55 روپے کے جمپ کے بعد، وہ تو ایکچولی ان کمپنیوں نے بنایا ہے جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں. تو ان سے کوئی کیوں نہیں جا کے سوال کرتا، یا میڈیا کے کیمروں کو الاؤ کرے، یا منسٹری آف پیٹرولیم جو ہے وہ ایکچولی میڈیا کے ڈیلیگیشنز کو لے کے جائے، گروپوں کو لے کے جائے، جا کے ان کو دکھائیں جناب اتنا ہے. اب ذرا کیلکولیٹ کر کے بتائیں نا. حکومت پاکستان ان بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں، جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، ان کے ذرا کیلکولیٹ کر کے بتائیں کہ جناب کس کس کے پاس کتنا سٹاک ہے، اور اس کے اس 55 روپے کے جمپ کی وجہ سے اس نے کتنا پیسہ بنایا ہے. ذرا بتائیں تو صحیح نا، یہ نمبر تو ذرا ریویل کریں، مت کریں. میں جانتا ہوں ظاہری بات ہے کس نے ایکشن لینا ہے، یہاں پہ کوئی ان کے اگینسٹ ایکشن نہیں لے گا، لیکن ذرا عوام کو بتائیں تو صحیح کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کے پاس 10 لاکھ لیٹر پیٹرول ہے، یا 5 لاکھ لیٹر پیٹرول ہے، یا 1 لاکھ لیٹر پیٹرول ہے،
اس نے اگر اتنی جو جمپ ماری ہے 55 روپے کی، اس سے ان کو فائدہ کتنا ہوگا؟ ذرا یہ تو بتائیں نا، یہ انفارمیشن تو دیں. چلے 2 3 4 روپے کے تو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے نا، وہ آپ لوگ جو ہے وہ ہر فورٹ نائٹ کے بعد ہوتا تھا کہ جناب 15 دن کے بعد یہاں بڑھ گیا، 15 دن کے بعد کم ہو گیا، ٹھیک ہے. 55 روپے اگر بڑھا ہے نا تو بھائی یہاں تو وڈی دہاڑی بنائی گئی ہے. تو یہ تو بتائیں ذرا لوگوں کو بھی تو پتہ لگے نا، لوگوں کو پتہ تو لگے کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس کی ہم کیا کاسٹ دے رہے ہیں. دیکھیں میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بات کی تھی، جنگ ہے وہاں پہ امریکہ اسرائیل کی ایران کے ساتھ. آپ اپنی جیبوں سے اس جنگ کا بل پے کر رہے ہیں. یہ اس جنگ کے اندر آپ کا جو نقصان ہو رہا ہے نا وہ آپ اپنی جیب سے اس طرح پے کر رہے ہیں، یہ 55 روپے فی لیٹر بڑھا کے. اور اب آنے والے دنوں کے اندر اب جو دوسرا مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے اس کا انتظار کیجیے گا. یہ میں آپ کو بھی سے بتا رہا ہوں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.